میں پڑھ رہا تھا ایک واقعہ، سعادت الدارین ایک کتاب ہے، اس میں پڑھ رہا تھا کہ ایک شخص تھا بیچارہ، بغداد کا ایک شخص تھا، بزنس مین، تاجر تھا، اچھا کاروباری انسان تھا، خوب ریل پیل تھی، خوب کاروبار چلتا تھا، لیکن حالات خراب ہو گئے، کام ٹھپ پڑ گیا، قرضہ لینا پڑ گیا، قرضہ بھی لے لیا جب بھی کام سنبھلا نہیں، اور قرضہ لے لیا پھر بھی کام نہیں سنبھلا، پھر اور قرضہ لے لیا پھر بھی کام نہیں سنبھلا۔ شریف آدمی، عزت دار آدمی، کاروباری انسان، قرضہ لیتے لیتے شرمندہ ہو گیا، جس سے قرضہ لیتا تھا اس سے کہتا تھا بالفرض کہ بھئی میں 10 دن میں دے دوں گا، 20 دن میں دے دوں گا، نہیں دے پایا۔ جب ہم قرض لیتے ہیں نا تو قرض جن سے ہم لیتے ہیں کچھ تو ہوتے ہیں بڑے اکھڑ طبیعت اور کچھ ہوتے ہیں بڑے شریف طبیعت۔ تو اس نے جس سے قرضہ لے رکھا تھا، ایک صاحب ذرا اکھڑ طبیعت کے بھی تھے، تو کافی دن کے بعد جب یہ نہیں دے پائے تو انہوں نے ان کو پکڑا اور لے جا کے وہاں کورٹ میں لے گئے، کوتوال کے پاس لے گئے کہ جی اس انسان نے مجھ سے قرضہ لے رکھا ہے، وعدہ کرتا ہے یہ مجھے دیتا نہیں، یا تو میرا قرضہ دلوایا جائے ورنہ پھر اس کو جیل میں ڈالا جائے جب تک یہ قرضہ نہ دے۔ تو جج صاحب جو تھے انہوں نے کہا بھائی کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے کہا جی میری کاروبار بہت خراب ہو گیا، میں چاہتا تھا ٹھیک ہو جائے، بہت کوشش کرتا ہوں، قرضہ دینے کی میری نیت ہے لیکن حالات نہیں بن رہے۔ تو اس نے کہا بھائی دیکھو یا تو قرضہ دے دو یا پھر جیل۔ کہنے لگے جی ایسا کرو، 1 دن کی مجھے مہلت دے دو، 1 دن کی مہلت دے دو، میں گھر چلا جاؤں، بیوی بچوں سے مل آؤں، ان کو کہہ کے آ جاؤں کہ بھئی میں جیل میں رہوں گا، قرضہ جب تک نہیں ہوگا تم لوگ اپنا کرتے رہنا، جیسے گزارا کر لینا، یہ مجھے بازار میں سے پکڑ کے لے آیا، بیوی بچے انتظار کر رہے ہوں گے کہاں چلے گئے۔ تو اس نے کہا نہیں صاحب مجھے بھروسہ نہیں، کوئی ضمانتی لاؤ۔ کہ جی ضمانتی تو میرے پاس کوئی ہے نہیں۔ 1 دن کے لیے بھی مہلت دینے کے لیے اس نے کہا ضمانتی لاؤ، پتہ نہیں تم چلے جاؤ، آؤ نہیں تم۔ جج نے ان سے کہا کہ بھئی کوئی ضمانتی دو، کہ جی میں تو اللہ کو گواہ کر کے کہہ رہا ہوں، اللہ کے رسول کے نام لے کے میں کہہ رہا ہوں، میں آپ سے سچ کہہ رہا ہوں، اللہ کے رسول کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں کہ میں کل صبح کورٹ میں خود آ جاؤں گا، 1 دن کے لیے مجھے مہلت دے دو۔ جج کے دل میں بھی نرمی آ گئی، اس کے دل میں بھی نرمی آ گئی، چھوڑ دیا، 1 دن کے لیے چھوڑ دیا۔ جب یہ گھر میں آئے، آ کر دیکھا منہ لٹکا ہوا، پریشان۔ بیوی نے دیکھا کیا ہوا؟ کہ جی میں تو جیل سے چھوٹ کے آیا ہوں اور ضمانتی میرے پاس تھا نہیں، میں تو اللہ کے رسول کو گواہ بنا کر اللہ کے رسول کی ضمانت پہ آیا ہوں، جج نے مجھے 1 دن کی مہلت دی ہے، کل میں صبح چلا جاؤں گا۔ تو بیوی بولی میرا دل گواہی دیتا ہے کہ جب تم نے اللہ کے رسول کا نام لے لیا اب تم جیل نہیں جاؤ گے، اب تم جیل نہیں جاؤ گے، میرا دل گواہی دیتا ہے، بے فکر رہو، وضو کرو، نماز پڑھو، کھانا کھاؤ، سو جاؤ۔ یہ درود شریف پڑھتے رہے، رات کو نیند آئی انہیں۔ دیکھتے کیا ہیں کہ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کو زیارت ہوئی، اور آپ نے فرمایا کہ جاؤ، جو وزیر ہے نا شہر کا وزیر، کل اس کے پاس جانا صبح اور اس سے کہنا اللہ کے رسول نے بھیجا ہے، اور اپنی ضرورت اس کو بتا دینا۔ یہ صبح اٹھے، اسی کے مطابق چلے گئے، وزیر صاحب وہاں ان کو مل گئے، انہوں نے کہا کیسے آئے؟ کہ جی مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے۔ اچھا آؤ، کیا بات ہے بتاؤ۔
انہوں نے اپنی بات بتائی. اس نے کہا تمہیں کتنا دینا ہے؟ انہوں نے کہا 500 اشرفیاں مجھے میرا قرضہ ہے. اس نے کہا یہ 500 اشرفیاں قرضہ دے دینا، اور یہ 500 اشرفیاں اور لے لو، یہ اپنا گھر کا خرچہ چلا لینا، اور یہ 500 اشرفیاں اور لے لو اس وجہ سے کہ تمہاری وجہ سے مجھے بھی سرکار کی زیارت ہوئی ہے. رات کو مجھے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. اور فرمانے لگے وہ آئے گا تو تم اس کی مدد کر دینا. یہ لے کے جب عدالت میں پہنچے تو جج صاحب بھی بڑے نرم نظر آ رہے تھے، قرض لینے والا بھی نرم نظر آ رہا تھا. قرض والے نے کہا میں نے تو قرضہ معاف کر دیا، میں نے قرضہ معاف کر دیا. کیوں؟ وہ یہ کہتا ہے مجھے بھی رات کو سرکار کی زیارت ہوئی. جج صاحب یہ سوچ کے بیٹھے تھے کہ اگر یہ غریب نہیں لا پائے گا تو اس کا قرضہ میں خود دے دوں گا. جب اس نے معاف کر دیا تو جج صاحب نے بھی کہا کہ لو یہ 500 اشرفیاں میری طرف سے تم لے لو، کیونکہ مجھے بھی رات کو سرکار کی زیارت ہوئی ہے. اللہ کے رسول کی زیارت برحق ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار برحق ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان میری شکل میں کبھی نہیں آ سکتا. لیکن لگن کی بات ہے. میں نے یہ آپ کو واقعہ سنایا، ہو سکتا ہے 100 میں سے 10 ایسے بھی ہوں جن کو یقین نہ آئے، وہ سوچتے ہوں یہ تو بناوٹی قصہ ہوگا. ہو سکتا ہے 100 میں سے 10 کسی اور کے خیال کے ہوں، لیکن جو سچے دل کا ہوگا نا وہ مانے گا. یہ اپنی اپنی محنت اور جذبے کی لگن کی وجہ ہے. جس کے اندر جیسی سچی لگن ہوگی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد اس کو حاصل ہوگی، 101% مدد حاصل ہوگی. اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے.